ریسنٹلی بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک افسوسناک سانحہ ہوا۔ جب ہم بھارت اور پاکستان کا موازنہ کرتے ہیں ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ دو قومیں جو کبھی ایک تھی آج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ کون حق پر ہے، سوال یہ ہے کہ کون جیتے گا۔ کشمیر میں ہونے والے اٹیک کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ بڑھنے لگا، لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا پر جنگ کو ہنسی مذاق کا موضوع بنا دیا گیا۔ لوگ میمز بنا رہے ہیں، لائکس اور کومنٹس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جیسے جنگ نہ ہو کوئی فلم ہو، ایک کھیل ہو۔ مگر کیا آپ نے سوچا ہے کہ اگر حقیقت میں خونی جنگ شروع ہو جائے تو کیا ہوگا اور یہ کیسا دکھے گا؟ بارڈر پہ کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے بند کمروں کے پیچھے ہائی کمانڈ پاکستان میں بیٹھ کر ایک فیصلہ لیتی ہے: نو مور پیس۔ دونوں اطراف سے صف جملوں کے تبادلے ہونے لگتے ہیں۔ ایک طرف پچھلی جنگوں کی اگزامپلز دی جاتی ہیں اور دوسری طرف اس دفعہ ریٹیلیٹ کر کے دشمن کو سبق سکھانے کا عزم کیا جاتا ہے۔ متنازع کشمیر میں شدید جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں اور دونوں ملک اپنی اپنی عسکری قوت دکھانے لگتے ہیں، اور جس طرح امریکن صدر بل کلنٹن نے کہا تھا "دس از دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ", ان کی بات سچ ثابت ہونے لگتی ہے اور یہ چھوٹی سی لڑائی ایک بہت بڑا ٹاکرا بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس بار سوشل میڈیا دیکھنے کی وجہ سے بھی فوج کا غصہ عروج پر ہوتا ہے۔ ایک طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے ہندوستانی سینک اپنے دیش پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی دونوں اطراف سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگتی ہیں۔ اگلے ہی پل ہندوستان سے فائٹر جیٹس فضا میں بلند ہوتے ہیں جن کی موومنٹ پاکستانی ریڈارز پر نظر آنے لگتی ہے، اور ساتھ ہی پاکستانی ایئر بیس سے JF-17 تھنڈر اڑان بھرتا ہے۔ کچھ دیر پہلے والا پرسکون شہروں کا منظر اب بدلنا شروع ہو گیا ہے۔ لاہور سے دہلی تک بلڈنگز کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ادھر کراچی کے نزدیک انڈین وکرانت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور سمندر میں پاکستانی سب مرین بھی اپنے ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے۔ سائبر اٹیک نے دونوں ملکوں کے بینکنگ اور ٹیلی کام کو تباہ کر دیا ہے۔ ہر طرف افراتفری اور تباہ شدہ شہر ہیں۔ کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، بچوں سے ان کے والدین چھن گئے ہیں، اور کئی لوگوں کی اولادیں اس جنگ کی نظر ہو گئی ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں تک سے لوگ محروم ہیں، لیکن جنگ اب مزید خطرناک موڑ کی طرف جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ 1945 کے بعد پہلی دفعہ نیوکلیئر ویپن کا یوز کیا جائے جو ہر چیز کو راکھ بنا دے گا۔ اس خطرے کے پیش نظر عالمی برادری اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے دونوں ملکوں کو سیز فائر پہ آمادہ کرتی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر جیتا کون؟ جیت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اس جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ عام ڈیلرز جو دونوں ملکوں کو ہتھیار بیچ کر پیسہ کماتے ہیں۔ جب میں، آپ اور عام شہری اپنی قیمتی جانوں کے ضیاع پر رو رہے ہوتے ہیں، تبھی یہ عام ڈیلرز اپنے پروفٹ گن رہے ہوتے ہیں۔ امن شاید اتنا کول نہیں لگتا، لیکن امن کی قیمت اور اس زندگی کی قیمت بے حساب ہے، اور اس زندگی کو موت سے بچانے کا واحد راستہ امن ہی ہے۔